کہ آپ کانگریس کے فارن افیئرس کمیٹی کے چیئرپرسن بنے ہیں. جی سلمان صاحب. جی شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. محترم صدر صاحب، ادیب بھائی، اور خواتین اور حضرات کہا جاتا ہے. اکثر آپ لوگ ایک بہت اہم، ایک بہت یقیناً ایک بہت امپورٹنٹ ایک مسئلے پر، مسئلہ اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کو مسئلہ بنا دیا گیا ہے، مسئلہ نہیں ہے، ایک بہترین نظام ہے جو ہمارے اسلام کا حصہ ہے، اور اسلامی نظام کا ایک بہت بہترین ایک پہلو ہے جس کو بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ اس کا کیا مقصد ہے. اس کا مقصد ہے ایک جز جو ہمارے اسلام کا ہے یا ہمارے عقیدے کا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ زندگی اپنی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ تعالیٰ کے یتیم اور مخلوق اور کمزور لوگوں کے لیے اپنی زندگی آپ بسر کریں، اور اس کے لیے جو کچھ بہتر سے بہتر آپ اپنی زندگی میں کر کے جا سکیں، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایک اچھی جگہ اپنے پاس، اپنے قریب اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں دے گا. اور اسی کا ایک بہت عظیم پہلو ہے، وہ وقف ہے. وقف آخر کیا ہے؟ ہم روز سپریم کورٹ میں وقف کے تعلق سے کیسز کی بحث کرتے ہیں، اور اکثر ایسے وہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں کہ آخر کیا ہے. اور جس قسم کی بات وقف کی جو ترمیم وقف کے قانون میں کری جا رہی ہے یا کرنے کی ایک کوشش ہوئی، جستجو ہوئی، اس کے تعلق سے جو باتیں کہی جاتی ہیں تو کبھی کبھی احساس یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کتنے نادان ہیں، یا کیا یہ جان بوجھ کر ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ کسی سے چھیننے کا مقصد وقف کا ہے. وقف کا چھیننے کا مقصد نہیں، دینے کا ہے. دل کھول کر وقف جو ہے وہ دینے کا ہے، اور اپنی جائیداد جس پر انسان کو پورا حق ہوتا ہے، اس جائیداد کو اللہ کو دیتا ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر اس کے مخلوق کو دیتا ہے، اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے وہ جو چیز ہے وہ وقف ہو جاتی ہے. اور وقف کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی چیز وقف کر دی گئی تو پھر وہ ہمیشہ وقف رہتی ہے. وقف کو اگر واقف نہ رہے، ظاہر ہے واقف نہ رہے تو وقف ختم نہیں ہو جاتا، متولی نہ رہے تو وقف ختم نہیں ہو جاتا. اور یہی بات تھی کہ متولی کی ناموجودگی میں وقف کی دیکھ بھال کے لیے، وقف کے نظام کو بنائے رکھنے کے لیے کس کو وہ ذمہ داری سونپی جائے گی، تو اس کے لیے وقف کا قانون ہندوستان میں بنا، اور اس کے لیے وقف بورڈ بنایا گیا. بہت سارے قدم وقتاً اٹھائے گئے وقف کے لیے، اور اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ آتا تھا وقف کا، وہ یہ ہوتا تھا کہ وقف کا جو بھی معاملہ ہو وہ کہاں، اس کی سنوائی کہاں ہو، وہ کورٹ میں ہو یا کورٹ سے الگ ہٹ کر وقف کے خاص ٹرائیبیونلز بنائے جائیں، جہاں پر وہ لوگ جو اسلام کو سمجھتے ہیں، جو وقف کے قانون کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہی لوگ بیٹھیں. اور اس لیے وقف کے ٹرائیبیونلز بنائے گئے. اور یہ سب ان سالوں میں ہوا، اس زمانے میں ہوا جب حکومت کانگریس کی رہی تھی، اور کانگریس کی حکومت میں لوگ جا کر یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری اپنی قومی زندگی کا ایک بہت عظیم پہلو ہے، اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اس کو آگے بڑھنے کا ایک موقع دینے کے لیے آپ قانون میں ترمیم کریے. اور اس وقت قانون بنائے جاتے تھے وقف کو مضبوط کرنے کے لیے. آج قانون بنایا گیا ہے وقف کو کمزور کرنے کے لیے، وقف کو ختم کر دینے کے لیے قانون بنایا گیا ہے. اور اس پر بہت اچھی بحث سپریم کورٹ میں ہوئی تھی. ابھی جو پوری بحث ہے اس کے لیے تو سپریم کورٹ نئی تاریخ طے کرے گا، لیکن اس سے پہلے ابھی جو فوراً ہو رہا ہے اس پر کیا روک لگ سکتی ہے کہ نہیں لگ سکتی، اس پر بہت گہری بحث ہوئی تھی. اور مجھے امید ہے کہ جس سپریم کورٹ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اقلیتی کردار محفوظ رکھا، جس پر
سالوں سال سوالیہ نشان لگائے جا رہے تھے. تو جس سپریم کورٹ نے اقلیتی کردار علی گڑھ کا محفوظ رکھا، جس سپریم کورٹ نے اتر پردیش کے مدارس کے جو نظام تھے اس کو محفوظ رکھا، مجھے پوری امید ہے کہ وہ سپریم کورٹ وقف کو اچھی طرح سے سمجھ کر اور وقف کے نظام کو بھی محفوظ رکھے گا. لیکن آپ لوگ سب یہاں موجود ہیں، اور آپ کے رہتے ہوئے میں ایک یقیناً بات کہنا چاہوں گا کہ جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کے کسی پہلو میں، اسلامی نظام یا اسلام کے قانون کے نظام میں کہیں کوئی کمی ہے، تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کمی یہی ہے کہ اسلام میں خواتین کو وہ حق نہیں دیے جاتے ہیں جو مختلف مذاہب میں خواتین کو حق دیے جاتے ہیں. میری یہ دلیل ہے، اور میں یہ مانتا ہوں کہ آپ سب اپنے تجربے سے، اپنے ایمان سے اس بات کو یقیناً دہرائیں گے کہ اسلام میں اگر کہیں کسی نے کسی کو حق دیا ہے تو اسلام نے حق خواتین کو دیا ہے، برابر کی زندگی جینے کا حق خواتین کو دیا ہے. لیکن ہم سب 100% ایک نہیں ہو سکتے. ایک مرد اور ایک عورت میں جو فرق ہوتا ہے، فزیولوجیکلی جو فرق ہوتا ہے، فزیکلی جو فرق ہوتا ہے، اس کو ماننا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے، اور اس کو قبول کر کے برابر کیسے کر سکتے ہیں، آپ کو ایک برابر حق کیسے مل سکتا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اکثر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا نظام ہے وہ غلط سمجھتے ہیں. اگر ہم بنیاد میں جائیں اور اسلام کی جو روح ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات واضح ہوگی کہ آخر اسلام نے کیا کہا تھا، اور اسلام کا کیا مقصد تھا، اور اسلام نے کیا چاہا تھا. اس پر اور لوگوں نے، الگ لوگوں نے، مختلف ممالک کے لوگوں نے اس پر نئی چیز اپنی تربیت سے اور اپنی سوچ سے اسلام پر نازل کر دی ہے. وہ غلط ہے. جو پیور اسلام ہے، جو خالص اسلام ہے، جو سچا اسلام ہے، وہ کیا ہے اس کو آپ پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو یقیناً میں یہ مانتا ہوں کہ 99.9% لوگ یہ مانیں گے کہ کبھی کوئی نظام کہیں کسی بھی تہذیب میں ایسا نظام نہیں ملا ہے جو نظام اسلام نے دیا ہے اور اسلام نے ہم کو مہیا کرایا ہے. اور اس کے لیے آپ لوگ یہاں آج موجود ہیں. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ یہ لڑائی، ادیب بھائی، آپ اپنے سبھی ساتھیوں کے ساتھ اس لڑائی کو ہر جگہ لڑ رہے ہیں. آپ نے تو کوئی شہر نہیں چھوڑا، آپ نے ہندوستان کا کوئی صوبہ نہیں چھوڑا جہاں آپ نے جا کر اس بات کو بنیادی طور پر اٹھا کر اور اس پر آپ نے اپنی بات نہیں کہی ہے. بہرحال لیکن کتنی خوشی کی بات ہے کہ اتنی خواتین یہاں موجود ہیں، اور یقیناً وہ خواتین جو ہندوستان کے مسلمانوں کو راستہ دکھا سکتی ہیں، صحیح جانب لے جا سکتی ہیں، اور جو فخر سے یہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ برابری کا نظام کیسا ہوتا ہے. تو آئیے ہمارے ایمان کو دیکھیے، آئیے ہمارے نظام کو دیکھیے. بہت بہت شکریہ. آپ کو میرے دل کی مبارکباد.